الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا غلام، اے بچے، جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹے تھے اس وقت، انی اعلمک کلمات، کچھ باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کچھ کلمات سکھانا چاہتا ہوں، یاد کرنا۔ آپ اس کو یاد کریں گے، حفاظت کریں گے ان کلمات کی، تو اللہ تمہاری حفاظت فرما دے گا، اور اللہ رب العزت آپ کی عزت فرما دے گا۔ سب سے پہلے اذا سألت فاسأل اللہ، آپ نے کوئی بھی سوال کرنا ہو تو اللہ سے کر لیا کریں، اپنے رب سے مانگیں، میرے اللہ مجھے یہ چیز چاہیے، میرے اللہ مجھے یہ چیز چاہیے۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں آ جائیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ باوضو تو ویسے رہنا بہتر ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وضو میں رہیں۔ بس اپنے رب سے چلتے پھرتے اپنے رب سے کہہ دیں یا اللہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، اگر میرے بہتری میں ہے تو عطا فرما دیں۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مدد مانگا کریں، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ یہ لفظ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اللہ ہے جو کشتیوں کو پار لگاتا ہے، وہی اللہ ہے جو جہازوں کو چلانے والا ہے، وہی اللہ ہے جو ہر جگہ حفاظت کرتا ہے۔ آپ رات کو کہیں زمین پہ سو جائیں تو کسی کیڑے کو حکم نہیں ہوتا کہ آپ کے کان میں گھس جائے، آپ کے ناک میں گھس جائے، یہ اللہ ہی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ ہی حفاظت کرنے والے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، جب آپ کو مدد مانگنی ہو تو اپنے رب سے کہہ دیں۔ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں کا مطلب یہی ہے کہ کسی اور کے دروازے پہ نہیں جاتے ہم۔ پھر فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ، اے بیٹے یہ بات یاد رکھ لو کہ پوری امت اگر جمع ہو جائے اور آپ کو نفع پہنچانا چاہیں، پوری امت آپ کو نفع پہنچانا چاہے، آپ کو ذرا بھر بھی نفع نہیں دے سکتے۔ جو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے لکھا ہے وہی کچھ ملے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہو جائے نا، اللہ کی قسم ہم کہیں بھٹک نہیں سکتے۔ ہمارے نبی نے کلیئر بتا دیا، پوری امت کٹھی ہو جائے، آپ کو نفع پہنچانا چاہے کہ یہ اس آدمی کو جتوانا ہے، اور اللہ کی طرف سے کچھ اور لکھا ہوا ہے، کچھ نہیں ہو سکے گا۔ اور پھر فرمایا وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، اگر پوری امت کٹھی ہو جائے کہ آپ کو نقصان پہنچائے، لم يضرُّوكَ، کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہم کہتے ہیں فلاں یہ کرے گا، فلاں یہ کرے گا، اور ہم بھی کہتے ہیں میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، یہ الفاظ نکال دیں زبان سے، میں یہ کروں گا، کیا کر سکتے ہیں؟ میرے رب کی طرف سے نقصان ہے، ملے گا۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، میرے رب نے جو لکھ دیا ہے وہ مل کے رہے گا، مل کے رہے گا۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ إِلَّا بِشَيْءٍ، ہاں جو آپ کے مقدر میں تکلیف لکھی ہوئی ہے میرا رب آپ کو دے دے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی کوئی آدمی نہیں کر سکتا۔ ہاں وہ ظالم اپنے ہاتھوں سے ظلم کرے گا، ان کا اپنا نقصان ہے، ان کا اپنا نقصان ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ یہ جو کچھ میں نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے نا، یہ جو قلم نے لکھا وہ قلم خشک ہو گیا، وجفت الصحف، صحیفے خشک، ختم، ہر چیز ختم، بس اللہ رب العزت نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، اس کا مطلب یہ کبھی نہیں ہے کہ تقدیر پر میں چھوڑ کے چلا جاؤں، نہیں، اللہ نے دو راستے دیے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن،
دو راستے دیے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا الم نجعل لہ عینین، تمہیں میں نے آنکھیں دے دی، ولسانا وشفتین، پھر میں نے تمہیں زبان دے دی، پھر دماغ دے دیا، پھر اللہ رب العزت نے سوچ سمجھ دے دی، تاکہ آپ نے انتخاب کرنا ہے اچھا راستہ کون سا ہے، برا راستہ کون سا ہے۔ ہم کھڈے والے راستے پہ نہیں چلتے، ہم صاف ستھرے روڈ پہ چلتے ہیں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، میں نے راستے دکھا دیے، اب آپ کی مرضی ہے، نہ شاکر بنو یا شاکر بنو، آپ کی مرضی ہے۔ اللہ رب العزت نے دکھا اور سمجھ بھی دے دی، سوجھ بھی دے دی، آنکھیں بھی دے دی۔ ہم کہتے ہیں نا غلط کام کر کے کہتے ہیں میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، نہیں، کبھی بھی نہیں ایسا، کبھی بھی نہیں۔ ایک بندہ بینا ہے اور آگے کھڈا ہے اور دیکھ رہا ہے، لوگ ان کو روک بھی رہے ہیں، بھائی کھڈا ہے خیال کرنا، وہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور جا کے گر گیا اور مر گیا، یہ اس کے لیے خودکشی ہے، یہ تقدیر مبرم ہے، تقدیر مبرم۔ اور تقدیر معلق ہے، یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو نابینا ہے، جا رہا ہے اسی کھڈے میں گرا، اللہ رب العزت اس کے لیے شہادت کی موت لکھ دے گا، اس کو پتہ نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، ہمیں پتہ ہے یہ حرام ہے، ہمیں پتہ ہے یہ برا ہے، تو پھر کیوں کریں بھائی؟ تو اس لیے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سب برائیوں سے، تمام گندے غلط کاموں سے اللہ ہمیں محفوظ فرما دے۔